بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن مصعب نے حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اہل یمن آئے ہیں، ان کے دل دوسروں سے زیادہ نرم ہے اور مزاجوں میں زیادہ رقت ہے، ایمان جمنی ہے اور حکمت بھی جمنی ہے، سکون بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہے اور فخر و تکبر انہی خیموں کے باسی چیخنے چلانے والے لوگوں میں جو سورہ طلوع ہونے کی سمت میں رہتے ہیں۔ ابو معاویہ نے حماد سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، وہ دلوں کے زیادہ نرم اور مزاجوں میں زیادہ رقت رکھنے والے ہیں، ایمان جمنی ہے، حکمت یمن سے ہے اور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔ جرا نے حماد سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، لیکن اس نے کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے کے لفظ ذکر نہیں کیے۔ شعبہ نے حماد سے سابقہ سند کے ساتھ جرا کی طرح حدیث سنائی اور یہ الفاظ زیادہ بیان کیے کہ غرور و گھمنڈ اونٹ والوں میں اور سکون و وقار بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کی سختی اور جفا اکڑپن مشرق میں ہے اور ایمان اہل حجاز میں ہے۔ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ اور وقجہ نے حماد سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو؟ سفیان بن عجان نے کہا، میں نے سہیل سے کہا کہ عمرو نے ہمیں قعق کے واسطے سے آپ کے والد سے حدیث سنائی۔ سفیان نے کہا، مجھے امید تھی کہ وہ مجھے خود روایت سنا کر ایک راوی کم کر دے گا۔ چنانچہ سہیل نے کہا، میں نے اسی سے یہ روایت سنی جس سے میرے والد نے سنی، وہ شام میں ان کا دوست تھا۔ محمد بن عباد نے کہا، پھر سفیان نے ہمیں سہیل کے واسطے سے عطا بن یزید کی حضرت تیام داری رضی اللہ عنہ سے روایت سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم صحابہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا، کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ زید بن علاقہ کوفی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جرا بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مصعب سے سنا، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو،
شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب شراب پی رہا ہو تو وہ مومن ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبداللہ المالک بن ابی بکر بن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ اس کے والد ابو بکر ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سب باتیں روایت کرتے، پھر کہتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان میں یہ بات بھی شامل کرتے تھے کہ کسی بڑی قدر و قیمت والی چیز کو جس کی وجہ سے لوگ لوٹنے والوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں وہ نہیں لوٹاتا کہ جب لوٹ رہا ہو تو وہ مومن ہو۔ صفوان بن سلیم نے حضرت مومنہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام عطا بن جسار سے اور حمید بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی۔ عبداللہ بن نمار اور سفیان حماد سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نافق کی ایک عادت ہوگی، جہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ وہ 4 یہ ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ نافع بن مالک بن ابی عمر نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو ان دونوں میں ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس شخص نے کسی کو کافر کہا کہ پکارا، جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لٹایا جائے گا۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔